آج ہماری سوسائٹی میں ڈیز کلچر جیسے پروان چڑھ رہا ہے اور آئے دن کیلنڈرز میں بھی جو ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے. جیسے کوئی کسی بیماری کے سلسلے میں بھی کچھ اویئرنیس پیدا کرنا ہو تو ایڈس ڈے اور ٹی بی ڈے وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. کچھ ہسٹری کے سلسلے میں انڈیپینڈنس ڈے اور ریپبلک ڈے، اور کچھ پروفیشنلز کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ٹیچرز ڈے، ڈاکٹرز ڈے اور کبھی فادرز ڈے، مدرز ڈے، اس طرح کے ڈیز منائے جاتے ہیں. تو آج جو یہ وومنس ڈے منایا جا رہا ہے 8 مارچ کے طور پر، تو ہم کو بس ایک ہی دن یہ خواتین کا اور عورتوں کا دن منا کر ہمیں خاموش نہیں بیٹھ جانا ہے. کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا جو آج کل ہم روزانہ خبریں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو کس طرح سے عورتوں کا ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے اور کیسے عورتیں جو ہے ستائی جا رہی ہیں. جب بھی ہم اخبار کھولتے ہیں تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی لڑکی ہو یا بڑی سے بڑی عمر کی عورت بھی ہو، تو یہ آج لوگوں کی ہوس کا جو ہے نشانہ بنتی جا رہی ہے. تو یہاں ہمیں ٹھہر کر ان چیزوں پر غور کرنا ہے کہ یہ عورت جو ہمارے معاشرے کا، ہمارے سماج کا نصف ہے، ہم اس کو کس طرح سے سماج کے لیے ایک بہتر چیز ہم اس کو بنا سکتے ہیں، ہم کو اس سلسلے میں غور کرنا ہوگا. آپ دیکھیے، جب یہ ہمارے سامنے جو بات آتی ہے کہ مرد اور عورت دو طرح کی جینڈر جو ہے اس دنیا میں ہے، ہمارے کریٹر نے، ہمارے بنانے والے نے دونوں کو الگ الگ فزیکل اور اسپریچول اور ساری چیزیں الگ الگ دونوں کو دی ہیں، اور دونوں کے کام اور ان کا موڈ آف ورک اور ان کا ایریا آف ورک بھی جو ہے الگ الگ دیا ہوا ہے. جو اصل دائرے کار تھا اس کو چھوڑ کر جب عورت باہر گئی تو یہ جو گھر تھا یہ بھی جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا اور سماج میں بھی اس سے برائیاں پیدا ہوئی. عورت نے ترقی اس بات کو سمجھ لیا کہ کم سے کم کپڑے پہنے، اور مرد نے بھی اس کو ایکسپلائٹ کیا، لیکن عورت نے اس کو اپنا ایکسپلائٹیشن نہیں سمجھا، بلکہ اس نے سمجھا کہ یہ میری آزادی ہے، اس میں میرے لیے بہتری ہے، اور اس میں وہ اور آگے سے آگے بڑھتی چلی گئی، اور اس نے جو ہے اپنے جسم کے کپڑوں کو کم سے کم تر کرتا چلا گیا. تو اس سے ہوا یوں کہ ہمارے سماج میں جب وہ اس طرح سے اختلاط ہوا، مل جل کر جب آگے بڑھے، تو ہمارے سماج میں بہت ساری برائیاں اور خرابیوں نے جنم لیا. آج آپ دیکھیے جس طرح سے نشہ اور ساری چیزوں کو دور کرنے کے لیے کوششیں ہوتی ہیں، اسی طرح ہمیں اس سلسلے میں بھی کوششیں کرنی ہے کہ ہم اس ایکسپلائٹیشن کو کیسے روکیں. ہماری سرکار کو بھی غور کرنا ہوگا، ہمارے سوسائٹی کو بھی غور کرنا ہوگا. وومنس ڈے کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کی چیز کو ہم اپنے سماج کو یہ ساری خرابیوں سے ہم کیسے پاک کر سکتے ہیں، عورت کو ایک پاک باز زندگی ہم کیسے دے سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اس میں ترقی کرے. میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عورت باہر نہ نکلے، عورت ضرور جائے، لیکن اس کی جو بیسک نیڈس ہے، بیسک جو اس کی ذمہ داری ہے، بیسک رسپانسبلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھر میں رہے. اور گھر جو ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے جہاں پر ایک اولاد، ایک نسل جو ہے وہاں پروان چڑھتی ہے، وہاں کی پوسٹ پہ جو ہے عورت کو رکھا گیا ہے. عورت اس کام کو کم نہ سمجھے، اس مینٹلٹی کو بدلنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے. اور عورت کو بھی اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ صرف وہ رائٹس کی بات نہ کرے، بلکہ ساتھ میں ڈیوٹیز کو بھی نبھائے کہ اس کی ڈیوٹیز کیا بنتی ہیں، کس طرح سے وہ ایک سماج کو ایک بہتر سماج بنانے میں اس کا اپنا رول ہو سکتا ہے. میں یہاں پر دیکھتی ہوں کہ جیسے اگر ہم ڈیپلی جا کر دیکھیں تو عورت کے جو 4 روپ ہیں، بیوی، ماں اور بیٹی اور بہن کی شکل میں، تو ایک بہت بڑے جو ہے پوسٹ پر عورت کو رکھا گیا ہے یہاں. اسی میں جو ہے ایک میں آپ کو یہاں مثال بتانا چاہوں گی تھامس ایڈیسن کے بارے میں، کہ اس کی ٹیچر نے جو ہے تھامس ایڈیسن کو ایک چھوٹا جب تھا وہ ایک لیٹر لکھ کر دیا اپنی ماں کو دینے کے لیے. اس نے جو ہے ماں نے جو ہے اس چٹھی کو پڑھا تو بچے نے پوچھا کہ ماں اس چٹھی میں میری ٹیچر نے کیا لکھا ہے؟ تو ماں نے کہا کہ اس چٹھی میں لکھا ہے کہ آپ کا بچہ بہت ذہین ہے اور اسکول میں اس کے لائق کوئی ٹیچر نہیں ہے، آپ اپنے بچے کی پڑھائی کا نظم گھر پر ہی کر لیں. تو اس طرح سے جو ہے ماں نے پھر بچے کو پڑھایا، اور ہم جانتے ہیں اور آپ اور ہم کہ تھامس ایڈیسن جو ہے ایک وقت کا بہت بڑا سائنسداں بن کر نکلے. تو جب وہ یعنی اپنی ماں کے انتقال کے بعد جب وہی چٹھی کو اپنی الماری میں دیکھتے ہیں، جب ان کو مطلب کافی بڑے ہو چکے ہوتے ہیں اور سب سمجھ سکتے ہیں، تو انہوں نے اس چٹھی میں دیکھا کہ ان کی ٹیچر نے اس چٹھی میں جو لکھا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کا بچہ دماغی طور پر بہت کمزور ہے اور اس کی پڑھائی کا جو ہے ہم بندوبست نہیں کر سکتے، آپ اپنے گھر پر ہی ان کی پڑھائی کا بندوبست کر لیں. تو ایک کن ذہن بچے کو کس طرح سے ایک ماں نے ایک سائنسداں کے طور پر اس سماج کو اور اس معاشرے کو دیا. یہ وہی عورت کر سکتی ہے جو حوصلہ مند ہو، باشعور ہو. تو ہمیں اپنی صلاحیتوں کو ایک شعوری طور پر اپنے سماج کو کیسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں، ایک خاتون ہونے کے ناطے ہم کو بھی اس دن اس بات کو سوچنا ہوگا، پلاننگ کرنی ہوگی، اور ہماری سوسائٹی کے میل حضرات کو بھی اس بات کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہم اس
پوری جو ہاف ہماری پاپولیشن ہے اس کو ہم اپنی سماج کے لیے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، ان کو ہم کیسے عزت کے ساتھ اور نسوانیت کے ساتھ ہم ان کو ترقی کرنے کے مواقع دے سکتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہم کیسے سماج کو بہتر بنا سکتے ہیں، اس کی ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہے۔ اور جب ہم سب مل کر اس بات کی کوشش کریں گے، رائٹس دینے والے رائٹس دیں گے، ڈیوٹی ادا کرنے والے ڈیوٹیز ادا کریں گے، تو جب یہ توازن کے ساتھ بیلنسڈ یہ ساری چیزیں ہوں گی، تبھی جا کر ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ ایک بہتر معاشرہ بن سکتا ہے۔ تو آئیے آج ہم اس بات پر غور کریں کہ ہماری یہاں ڈیوٹی کیا بنتی ہے، ہماری ریسپانسبلٹی کیا ہے۔ ان چیزوں پر ہم غور کرتے ہوئے اپنے کچھ پلان کریں تاکہ آنے والے 1 سال میں ہم اس کے تحت اپنی زندگیوں کو گزار سکیں۔